25 سال کی عمر میں اپنی گریجویشن کی ڈگری مکمل کرنے کے بعد نینا کے والدین نے اسے کینیڈا سے آنے والے شادی کے پیغام کے بارے میں بتایا۔ اپنی پریشانیوں اور غیر یقینی کے باوجود اس نے یہ بھروسہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ جانتے ہیں اس کے لیے کیا بہترین ہے۔ بغیر کسی سہارے کے ایک اجنبی سرزمین کی طرف منتقل ہونا ذہنی دباؤ کا باعث تھا، مگر نینا نے امید کا دامن تھامے رکھا، اس یقین کے ساتھ کہ جو بھی اس کی قسمت میں ہوگا وہ اس کا سامنا کرے گی۔ آخر کار نینا نے خود کو کینیڈا میں پایا، جہاں اس نے اپنے خاوند کی کفالت کے ذریعے مستقل رہائش حاصل کی۔ تاہم اس کا سفر چیلنجوں کے بغیر نہیں تھا۔ زبان کی رکاوٹوں نے اس کے لیے ملک کے قانون کو سمجھنا مشکل کر دیا، جس کے باعث وہ اکیلا پن اور ذہنی دباؤ محسوس کرتی۔ اس کے علاوہ کینیڈا کی تعلیمی اسناد نہ ہونے نے اسے نوکری حاصل کرنے سے روک دیا، جس نے اسے مزید مایوس کر دیا اور اس کا تمام تر انحصار اپنے شوہر پر کر دیا۔ نینا کی شادی میں بھی جذباتی اور رومانوی قربت کا فقدان تھا۔ اس کا شوہر اس سے دور تھا اور شاذ و نادر ہی اس سے بات کرتا تھا۔ تاہم اس مشکل وقت کے باوجود نینا کو اپنے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال میں خوشی ملتی تھی۔ اس نے اپنی محبت اور عزم کا رخ اپنے بچوں کے لیے ایک پیار بھری جگہ بنانے کی طرف کر دیا۔ اس نے روزمرہ کی چیزوں میں معنی پا لیے، جس سے اس کے دن مصروف گزرتے۔ مگر ایک دن نینا کے لیے ہر چیز بدل گئی۔ اس کے شوہر نے یہ اعتراف کیا کہ وہ اپنے آبائی وطن میں ایک دوسری عورت سے شادی کر چکا تھا، اور یہ کہ وہ اس کو کینیڈا وزٹر ویزا پر بلانا چاہتا تھا۔ اس حیران کن دھوکے اور بے وفائی نے نینا کو بے بس کر دیا اور وہ بکھر کے رہ گئی۔ نینا نہیں جانتی تھی کہ اب آگے اسے کیا کرنا ہے۔ بعد میں اس نے خبروں کے ذریعے جانا کہ اگر حکومت کو اس دوسری شادی کے بارے میں معلوم ہو گیا تو اس کے شوہر کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ نینا نے شادی کی اطلاع دینے کے بارے میں غور کیا، مگر جیسے ہی اسے اعلیٰ حکام کو شادی کی شکایت درج کرانے کی صورت میں اپنے شوہر کے جلاوطن کیے جانے کے امکان کا خیال آیا تو اس نے شدید بھاری بوجھ محسوس کیا۔ اس کی وجہ سے اس کے بچے بغیر باپ کے رہ جاتے۔ جب وہ گہری سوچ میں بیٹھی تو سوالات کا سیلاب امٹ آیا۔ اگر اس کے شوہر کو جانا پڑا تو اس کے بچوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اتنی پیچیدہ اور حساس صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہ کس پر بھروسہ کر سکتی تھی؟ یہ خیال بہت تکلیف دہ صدمہ تھا کہ اس کے بچے اپنے باپ سے دور رہیں گے، جس کے ساتھ ان کا ایک مضبوط تعلق تھا۔ کینیڈا ہی وہ واحد گھر تھا جسے وہ جانتے تھے، اور اپنے آبائی ملک واپس جانا انتخاب نہ تھا۔ کینیڈا کی زندگی کی پیچیدگیوں کا اکیلے سامنا کرنے کے منظر نے اسے بے بس اور کھویا ہوا کر دیا۔ تجربے، تعلیمی اسناد اور سہارے کی کمی نے اس کی تنہائی کے زبردست احساس میں مزید اضافہ کر دیا۔ جب نینا کسی طرف سے سہارے کے لیے تڑپ رہی تھی تو وہ اپنے شوہر کی قسمت سے متعلق متضاد جذبات سے بھی لڑ رہی تھی۔ جذباتی بے وفائی کے باوجود اس نے کینیڈا میں زندگی بنانے کے لیے 25 سال سے زائد عرصہ سخت محنت کی تھی، اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے گہرے جذباتی، ذہنی اور مالی نتائج ہو سکتے تھے۔ کیا وہ اپنے شوہر کی زندگی یکسر تبدیل کر دینے والا فیصلہ کرنے کا وزن برداشت کر پائے گی؟ اگر اسے زندگی نئے سرے سے شروع کرنی پڑی تو کیا وہ اس کی اور اس کے بچوں کی ضروریات پوری کر پائے گا؟ اس خیال نے اس کے رنج میں مزید اضافہ کر دیا کہ اس کے بچے ممکنہ طور پر ان کی زندگیوں میں خلل ڈالنے پر اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اپنی خاموشی میں محدود انتخاب کے سمندر میں نینا نے خود کو جکڑا ہوا محسوس کیا، جس سے اس کی بے بسی کا احساس شدید تر ہو گیا۔
نینا جیسی دیگر عورتیں بھی اکثر و بیشتر بے بسی کے احساس کا سامنا کرتی ہیں۔ انہیں بااختیار بنانے کے لیے اہم ہے کہ انہیں تعاون اور انتخاب پیش کیا جائے جس سے ان کا اپنی طاقت پر یقین بڑھے۔ تاہم جلاوطنی جیسے ڈرامائی اقدامات، خاص طور پر امیگریشن کی حیثیت کو گھریلو مسائل کے حل کے لیے استعمال کرنا، صرف ایسی خواتین کے اختیار کو محدود کرتا ہے۔ اس کے بجائے کمیونٹی کی سہولیات، صحت کی دیکھ بھال، تھراپی اور سماجی تعاون مہیا کرنا ان کی زندگی کی تعمیر نو کے لیے مؤثر حکمت عملی ہے۔ گھریلو بدسلوکی کے مقدمات پر امیگریشن ایکٹ کا نفاذ اس غلط فہمی کو مضبوط کرتا ہے کہ صنف پر مبنی تشدد خصوصاً صرف امیگرنٹ کمیونٹیز میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ تنہا ہو گیا ہے۔ کینیڈین چیلنجز بشمول گھریلو بدسلوکی کے لیے ضروری ہے کہ انہیں مختلف اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت سے اندرونی طور پر نمٹا جائے، جیسے کمیونٹی کی تنظیمیں، تعاون کی سہولیات اور عام عوام۔ اگر آپ یا کوئی ایسا شخص جسے آپ جانتے ہوں اس وقت کسی بھی قسم کے صنفی بنیاد پر ہونے والے تشدد کا سامنا کر رہا ہے تو برائے مہربانی وسائل کی آن لائن فہرست سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ملاحظہ کریں۔